السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عمران خان نقشبندی قادری سولاپور نامہ 24 کی جانب سے تمام ہی اہل اسلام اہل ایمان کو ماہ محرم الحرام اسلامک نیو ایئر کی پہلے مبارکباد دیتا ہوں، اور بالخصوص دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں جہاں پر یوم عاشورہ کا مبارک دن ہمیں ملتا ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے، تو اکثر انبیاء علیہ السلام کی دعا یوم عاشورہ کے دن قبول ہوئی۔ میں اس نیوز کے ذریعے اللہ کے بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس دنیا سے جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کا خاتمہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو استقامت اور صبر کے ساتھ اپنے ملک کے اندر سلامتی اور امن و امان کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جیسا کہ یہ ماہ محرم الحرام ہے، ہر شخص چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جب ماہ محرم الحرام آتا ہے تو سب کے ذہنوں میں ایک شخصیت کا نام بہت جلد آتا ہے اور ان کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے، جسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ وہ امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایسے ہی لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی، یقیناً جو کارنامہ انہوں نے دین اسلام کی حقانیت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے اندر، یہ میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، پوری دنیا کے اندر جتنے تحریکیں نکل رہی ہے اور تا قیامت تک جتنے تحریکیں آئے گی ظلم کے خلاف، اس کا اگر کوئی سپہ سالار، اس کا اگر کوئی قائد ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کردار سے لوگوں کو جو پیغام دیا، حسینیت کا جو پیغام ہے، وہ اصل میں یہ کہ جہاں پر بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہو اس کے خلاف اٹھنے کا نام، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اور کوئی اپنا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یزید بھی اپنا تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، لیکن ظلم و زیادتی اور بد نظری، یہ تمام فعل و افعال جو شریعت کے دائرے کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، ان چیزوں کو وہ کرتا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم جو اٹھاتا، انہوں نے جو ان کے خلاف اپنی آواز بلند کی تھی تو حقیقت میں وہ ظلم کے خلاف تھی، اس کے اندر ظلم و زیادتی تھی۔ تو پیغام حسین سب سے پہلے ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہو تم اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ جس کام کے لیے امام حسین اٹھے تھے وہ ایسے خلاف شرعی کام کہ ان کا کہنا یہی تھا کہ میں اس دین کو بچانے کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کی بقا کے لیے اپنی اور اپنی اہل و عیال کی جان کو انہوں نے قربان کیا، اور بتایا کہ جب دین پر بات آئے تو آپ کسی کا نہ سننا، بس کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنا پڑے تو اسے کرنا چاہیے۔ تو آج اگر ہمارے اندر بھی یہ برائیاں ہیں، کہیں پر بھی ایک بھی برائی ہے، تو آپ سوچیں کہ اگر میں شراب پیتا ہوں، اگر میں ناچ گانا کرتا ہوں، تو آپ سوچیں کہ یزیدی فعل تھا، حسینیت اس کا نام نہیں ہے۔ حسینیت تو وہ ہے جو ایسی چیزوں کو دیکھ کر دل میں درد ہو اور اس کے خلاف تم اپنی آواز کو بلند کر سکیں۔ تو اس لیے میں تمامی شہر شولاپور سے اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو سبھی سے میں گزارش کروں گا کہ ماہ محرم الحرام بہت حرمت اور عزت اور تکریم والا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کے معنی عزت اور تعظیم اور تکریم کے ہیں، تو اس عزت والے مہینے کی قدر کرے، اور یوم عاشورہ کا جو مبارک دن ہے بہت ہی باعظمت اور بہت ہی مقدس دن ہے، تو اس دین کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس مہینے میں آپ سے جتنی ہو سکے نیکیاں اکٹھے کر سکتے ہو کرنے کی کوشش کریں، اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ویسے بھی ہر ایک مذہب کا اپنا اپنا ایک نیو ایئر ہوتا ہے، یہ اسلامک نیو ایئر کہا جائے گا، اس لیے کہ ماہ محرم الحرام سے ہماری آغاز ہوتا ہے اسلامک نئے سال کا۔ تو یہاں سے ہم لوگ یہ سوچیں کہ ہماری جو پچھلا سال گزر چکا، یہ کتنے گناہوں میں گزرا، ہم نے کیسے گزارا، اس چیز کا محاسبہ نفس ہر بندے کے لیے ضروری ہے، اور یہاں سے ہم اپنے آپ کو صراط مستقیم پر رکھ کر اپنے آپ کو کس طرح سے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، خدمت دین کرتے ہوئے، خدمت خلق کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کیسے بتائیں، لوگوں کا خدمت خلق کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، یہی حسینیت کا پیغام ہے۔ اور آخری بات، یہ بات میں اسٹارٹ میں کہنی چاہیے تھی لیکن ذہن میں آئی، اس ملک کو جس میں ایک عظیم شخصیت کہا جاتا ہے مہاتما گاندھی جی، ان کا نام ہر ایک لیتا ہے، وہ شخصیت نے بھی کبھی اس بات کو دہرایا تھا اپنے وقت میں کہ اگر میرے پاس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اگر 72 افراد میرے پاس ہوتے، اگر اس میں سے 10 افراد بھی میرے پاس ہوتے
تو میں جنگ آزادی کو اتنا وقت نہ لگتا، بلکہ میں 72 گھنٹے نہیں بلکہ کئی کم گھنٹوں کے اندر میں اس جنگ کو جیت لیتا۔ یہ ہمارے دیش کی سنسکرتی ہے کہ جب کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کو سراہا بھی جاتا ہے۔ تو اس ملک کی خوبصورتی کو اللہ رب العزت برقرار رکھے، ہم لوگ اسی پیغام کو لے کر انشاءاللہ اپنی زندگی جیا کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تازہ خبروں کے لیے سولاپور نامہ 24 کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔